السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ عالم عالم الافاضل حضرت علامہ مولانا محمد افضل رضوی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے لخت جگر کو دین متین کے لیے وقف کیا۔ تکمیل درس نظامی انہوں نے کیا علامہ حسن رضا صاحب، مبارکباد میں ان کو بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے گفتگو تقریباً تمام علماء کی سماعت کر لیا، دین کا طالب علم ہوں۔ ایک آیت کا ترجمہ کروں گا، ایک حدیث کا ترجمہ کروں گا اور سعید بن مسیب کا ایک قول آپ کو سناؤں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، مگر جب علم کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو علامہ حسن رضا صاحب پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا۔ ایک حدیث، اس کا ترجمہ۔ قیس بن کثیر راوی ہیں، چاروں ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا، امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا، امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا اور امام ترمذی نے بھی نقل کیا۔ مگر امام ترمذی نے راوی کا نام جو ہے وہ قیس بن کثیر نقل کیا، اور تینوں ائمہ نے کثیر بن قیس نقل کیا۔ حدیث ہے، وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بندہ آیا، آ کر عرض کرنے لگا حضور میں شہر رسول سے آپ کے پاس حاضر ہوا، مدینہ الرسول سے آپ کے پاس حاضر ہوا ایک حدیث سننے کے لیے۔ وہ حدیث صرف اور صرف آپ کے پاس ہے، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ ایک حدیث سننے کے لیے دربار رسالت سے ایک بندہ ابو دردہ کے پاس دمشق میں آتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو دردہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقا سلک اللہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دیتا ہے، بہشت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آگے سنیے گا، یہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ فرشتے علماء کے پاؤں کے نیچے پر پھیلاتے ہیں، سنے گا حدیث کے لفظ ہے۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر دراز کر دیتے ہیں۔ آگے سنیے گا، حدیث کے لفظ سنیے گا، آگے کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سارے کے سارے طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا وَرَيْحَتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، جو پانی میں مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اب سنیے گا حدیث کے آگے جو لفظ ہیں وہ سنیے گا۔ اب یہ لفظ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعِلْمِ كَفَضْلِ وَإِنَّ فَضْلِ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، سارے فضیلوں پر۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامے، علی مرتضیٰ کا دامن تھامے۔ سعید بن مسیب کا ایک قول میں بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ علمی مجلس ہے اور باب مدینہ العلم کا ذکر نہ ہو بات مکمل نہیں ہوتی۔ سعید بن مسیب تابعین کا بادشاہ ہے،
فقہائے سبع ہے، 7 بڑے فقہا ہیں، ان کا امام ہے، ابو ہریرہ کا داماد ہے۔ کسی نے پوچھا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اگر علم کے 10 حصے کریں، علم کے 10 حصے کریں، 9 حصے علی مرتضیٰ کے پاس ہیں، 1 حصہ امت کے پاس ہے۔ آگے قسم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَعِمُ اللَّهِ لَقَدْ شَارَكَكُمْ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ، اللہ کی قسم اس 10ویں حصہ میں بھی علی مرتضیٰ شامل ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا